الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وقال یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس اليوم یئس الذین کفروا عن دینکم فلا تخشوهم واخشونی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال سأل سائل بعذاب واقع ليس له دافع من الله ذي المعارج وأنذر عشيرتك الأقربين صلوات عزیزان محترم، بزرگان عزیز، دو جگہوں پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ نے علی کی ولایت و خلافت و جانشینی کو بڑے صریح انداز میں بیان کیا۔ ایک دعوت ذو العشیرہ میں اور دوسرا غدیر میں۔ دعوت ذو العشیرہ اول تبلیغ ہے اور غدیر اختتام تبلیغ ہے۔ چنانچہ دعوت ذو العشیرہ میں پیغمبر نے کہا کہ کون ہے جو میرے مشن میں میری مدد کرے گا، تو مولا علی کھڑے ہوئے، بٹھا دیا، پھر کھڑے ہوئے، پھر بٹھا دیا، پھر کھڑے ہوئے، پھر بٹھا دیا۔ 3 دفعہ جو ہے مولا علی نے کہا انا ناصر یا رسول اللہ، میں مددگار ہوں آپ کے مشن میں، یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار رہوں گا۔ یہ وعدہ کیا رسول اللہ سے، پیغمبر سے جو ہے علی نے، تو پیغمبر نے اس کے جواب میں کہا جو بھی جو ہے میری مدد کرے گا وہی میرا جانشین ہے، وہی میرا خلیفہ ہے، وہی میرا وارث ہے، وہی میرا ولی ہے، اور وہی جو ہے میری نیابت کرے گا، وہی میرا وارث ہے، وہی۔ اور کہا کہ علی کو جو ہے اپنے بھائی سے بھی تعبیر کیا، اور ساتھ ساتھ یہ القابات دیے جس میں صریح طور پر پیغمبر نے علی کو خلافت و جانشین و ولایت کا عہدہ دیا۔ جب یہ اعلان ہوا تو آپ اس نقطے پر توجہ رکھیے گا کہ ابو جہل اٹھا۔ ابو جہل اٹھ کر کے حضرت ابو طالب سے غصے میں آ کے کہتا ہے، غصے میں جا رہا تھا باہر، ابو طالب سے کہا
کہ آپ کو آپ کے بیٹے کی حکومت آپ پر مبارک ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل بھی سمجھتا تھا کہ ابو طالب ایمان لے کر آ گئے۔ ابو جہل اس لیے سمجھتا تھا کہ اگر جو ہے ابو طالب پیغمبر کی اطاعت میں نہیں ہے تو علی کی حکومت کیسے ابو طالب پر ہوگی۔ یہ علی کی حکومت کا ہونا بتا رہا ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ کہ ابو جہل سمجھ رہا ہے کہ ابو طالب ایمان لے کر آئے، اسی لیے کہ آپ کو علی کی حکومت مبارک۔ یہ بتا رہا ہے کہ ابو طالب کے ایمان کو ابو جہل بھی پہچان رہا ہے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جو آج کے جو ہے وہ ابو طالب کے ایمان پر جو شک کرنے لگ گئے۔ یہاں پر تو وعدہ ہو گیا علی کا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ اب پہلے تو گھر والوں کو تبلیغ کر دی، انزل عشیرتک الاقربین، اپنے گھر والوں کو تبلیغ کر دی۔ اب دوسرے دن پیغمبر کو باہر نکل کر کے عمومی تبلیغ کرنا تھی۔ پہلے دن تو ان کو گھر کو تبلیغ کی، اب جو ہے باہر نکل کے تبلیغ کرنا۔ پیغمبر تیار ہو کے بنی ہاشم کی گلی سے باہر نکلے۔ نکلنے سے پہلے ابو جہل کو پتا تھا کہ یہ تو اب تبلیغ کے لیے نکلے ہیں اور اب جو ہے گھر کی تبلیغ کے بعد باہر کی تبلیغ بھی کریں گے اپنے مشن کو۔ تو وہاں پر سارے سرداران نے سب نے جو جمع ہو کر کے سارے مکہ والوں کو جمع کیا اور کہا کہ اس کو روکنے کے لیے کیا کریں۔ تو انہوں نے منصوبہ بنائی، بندی بنائی کہ بچوں کو ہم جمع کرتے ہیں، اور بچے تو ویسے ہی بڑے شرارتی ہوتے، ان کو تو شرارت خالی جو ہے نہ جو ہے کرنے کہا جائے تو پھر بھی وہ شرارت کرتے ہیں۔ تو یہاں تو والدین اور شرارت سکھا رہے ہیں نہیں کہ آج تو جو ہے آپ کو پتھر مارنا ہے۔ ویسے ہی جو ہے بچے تو کچھ چیزیں پھینکنے کے عادی ہوتے، تو اگر پتھر پھینکنے کی جو ہے ان کو باپ کی طرف سے ہی اجازت مل جائے، بلکہ باپ ہی سکھا رہا ہو کہ آج تمہیں پتھر مارنا ہے، تو بچے تو کتنے خوش ہو جائیں گے، واہ کتنا اچھا موقع مل گیا۔ چنانچہ سارے باپوں نے اپنے اپنے، جبکہ باپ جو ہے بچوں کی تربیت کے لیے منع کرتے کیونکہ غلط کام نہیں کرو، آج تو غلط کام کے والدین خود سکھا رہے کہ آپ کو پتھر مار رہا ہے، تو بچوں کے لیے تو عید ہو گئی نہیں، مزہ آ گیا نہیں، ہاں آج تو جو ہے بہترین پتھر مارنے کا موقع مل گیا نہیں۔ چنانچہ پیغمبر جو ہے گلی سے باہر نکلے، بنی ہاشم کی گلی سے گھر سے ہو کر کے، گھر والوں کو تو تبلیغ کر دی۔ اب جیسے ہی گلی سے باہر نکلے بچوں نے پتھر جو ہے پتھراؤ کر دیا پیغمبر پر، لیکن پیغمبر جو ہے اس پتھروں کی بارش کے اندر پھر بھی خانہ کعبہ تک جا کر تبلیغ کر کے آتے ہیں، اور اپنے لہو لہان ہو جاتے۔ روایت کے جملہ کہ اتنے لہو لہان ہو گئے کہ خون اتنا بہتا ہوا آیا کہ جوتیوں تک خون پہنچ گیا، جوتیاں چپک گئی تھی خون کی وجہ سے۔ خالی جو ہے تبلیغ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بچوں نے جو ہے، بچوں کو تو آج مزہ آ گیا یار، کیا مزے کی جو ہے ایکٹیویٹیز مل گئی ہے۔ انہوں نے تو دوسرے دن کہا یہ تو بڑا اچھا کھیل ہے، اب اپنے دوستوں کو بھی بلا لیا جو بنی ہاشم اور قریش کے لوگ تھے، اس کے علاوہ جو اطراف کی جو ہے بچوں کو بھی بلا لیا، یہ تو بڑا اچھا جو ہے کھیل مل گیا، آپ لوگ بھی آ جاؤ۔ اب پیغمبر بیچارے خون میں نہا کر جب گھر پہنچے تو سب لوگ منظر تو دیکھ رہے تھے، تو مولا علی نے دیکھا، کہا یا رسول اللہ آپ کو یہ کیا ہو گیا۔ اس وقت مولا علی کی عمر 10 سال تھی تقریباً۔ کہا کہ جو ہے عرب کے بچوں نے جو ہے، بلکہ باپوں نے چڑھایا ہوا ہے کہ جو ہے مجھ پر پتھراؤ کرے، تو بچے مجھ پر پتھراؤ کر رہے، یہ خود آئیں گے تو ان کو پتہ ہے کہ بڑے لوگ آئیں گے تو بنی ہاشم کے نوجوان بھی نکل کر کے آ جائیں گے، بچے تو یہ ہے کہ بہانہ ملے گا کہ بھائی بچوں سے تو کیا، بچے تو ویسے ہی جو مستیاں کرتے ہیں تو اس طرح مستیاں ہو جائیں، بچپن میں نکل جائے گا، بچپن کے ہاں یہ تو ہوتا رہتا ہے، یہ تو کوئی نئی بات تھوڑی، بہانہ مل جائے گا ان کو کہ بھائی چلو بچوں نے یہ چھیڑا ہے، اور بچوں کو تو بڑا مزہ آ گیا، نہیں بھائی یہ تو بڑا اچھا کھیل نکلا ہے۔ یہ پیغمبر کو جو مولا علی نے جب دیکھا، کہا یا رسول اللہ آپ کو یہ کیا ہو گیا۔ کہا عرب کے بچوں نے جو ہے
ان کو والدین نے سکھایا، بچوں نے جو ہے مجھ پر پتھراؤ کر دی، اس کے نتیجے میں خون خان ہو گئے۔ میں تجھے تبلیغ کے لیے گیا تھا، خانہ کعبہ تک گیا، ابھی پہلا دن ہے یہ، اس لیے کہ اس سے پہلے دعوت ضلع شیرہ گھر کے لوگوں کو دی تھی، اب وہ باہر نکل کر کے میدان میں تبلیغ کرنا شروع کر رہے ہیں۔ تو اب بچوں نے پہلے دن تو پیغمبر کو بہت مارا، بڑے پتھر برسائے، اور اس کے نتیجے کے اندر جو پیغمبر لہو لہان ہو کے گھر میں آئے، علی نے دیکھا تو کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں گا، آپ جو ہے مجھے بھول کر کہاں جا رہے ہیں؟ کل جو ہے ایسا کیجیے گا کہ مجھے بھی لے کر کے چلیے۔ مولا علی نے کہا کل مجھے بھی لے کر چلیے، دوسرے الفاظ میں دیکھتا ہوں کیا کرتے ہیں، مجھے بھی لے کر چلیے گا۔ اب بچے تو بڑے خوش بھی تھے کہ اور کل تو ہم نے بڑی اچھی ایکٹیویٹیز دکھائی کہ پیغمبر کو اتنا پتھراؤ کیا کہ لہو لہان کر دیا ہے۔ اب تو جو اطراف کے بچوں کو بھی بلا لیا، دوستوں کو بھی بلا لیا کہ آؤ یار بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑے بہترین جو ہے، والدین بھی منع نہیں کرے، والدین خود ہی چڑھا رہے کہ جو پتھراؤ کرو، تو والدین ان کو تو کھلی چھٹی مل گئی، بڑے مزے آ رہے ہیں۔ بہت سارے بچے اور جمع ہو گئے، پہلے فرض کرے جو ہے 50 بچے تھے، تو اب تو 400 بچے آ گئے، اتنے سارے بچے آ گئے۔ اب جو اتنے سارے بچے آ گئے تو ان کو تو اور حوصلہ مل گیا، اب جو خوشی میں پھولے نہیں سماتے کہ پیغمبر باہر نکلے تو دیکھے کتنا مزہ آئے گا بھی۔ لیکن آج جو پیغمبر جو باہر نکلے تشویش میں تو پڑ گئے، پیغمبر اکیلے نہیں آ رہے، آج کوئی بچہ بھی ساتھ میں آ رہا ہے، کوئی 10 سال کا بچہ ہے، کہنے لگے کہ یہ تھوڑا مطمئن ہو گیا کہ یہ اکیلا ہے، ہم 400 آدمی ہیں، یہ اکیلا بچہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ بھی تو ہماری طرح 10 سال کا بچہ ہے۔ بس یہی تاریخ نے بتایا کہ جنہوں نے علی کو اپنے جیسا کہا، اپنے جیسا سمجھا، وہ تاریخ میں مار کھا کے گئے۔ اپنے جیسا جہاں سمجھیں گے وہاں پر مار کھا، چنانچہ جو ہے وہ لوگ سمجھے کہ تمہاری طرح بچے، اور پیغمبر اس کے آگے آگے علی چل رہے، 10 سال کے بچے، بالکل غدیر کا منظر بن گیا۔ اس طرح غدیر میں مولا علی آگے تھے، پیغمبر پیچھے تھے، اور جو ہے علی کی معرفی اور شناسائی کر رہے تھے کہ دیکھو یہ من کن تو مولا فہد علی، بالکل آج بھی علی سامنے اور پھر پیغمبر پیچھے، پیغمبر جو علی کے پیچھے چھپ گئے۔ وہی منظر یہاں پر پیش آ گیا، علی آگے آگے پیغمبر پیچھے بھی۔ تو اب جو ہے ایک مرتبہ بچوں نے دیکھا کہ یہ اکیلا بچہ ہے، ہمارے سے کیا مقابلہ کرتے، اب تو 400 بچے مثلا کیا مقابلہ کریں۔ چنانچہ ابھی اٹھا کے پتھراؤ کرنا ہی چاہتے تھے کہ ان کا پتھر وہیں کا وہ رہ گیا۔ علی علیہ السلام نے اپنے جیب میں کھجور کی گٹھلیاں بھری ہوئی، جیب سے گٹھلی نے کہا جو پتھر اٹھانا چاہتا اس کو ایسا مارتے تھے کہ کمر پر جا کے وہیں کمر پکڑ کے بیٹھ جاتے، کمر ٹوٹ گئی بھائی میری۔ اب جو ہے کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا پیر ٹوٹا، کسی کی آنکھ ٹوٹ گئی، کسی کی کمر ٹوٹ گئی، ہر جو ہے آدمی لنگڑاتے ہوئے زخمی ہو گئے، اور گھر پر جا رہے ہیں تو کوئی پوچھتے والدین کہ بھائی کیا ہوا آج؟ تو کل تو بڑی مزے سے جو اپنوں نے مزے کی باتیں کی تھی، آج کیا ہوا؟ آج تو جو ہے ایک قاسم تھا، اس نے ہمیں مار دیا۔ قسم عربی زبان میں کہتے کمر کو توڑنے والے۔ جنگ احد میں 7 سردار کافرین کی طرف سے آئے تھے، اور وہ ایک ہی قبیلے کے بڑے سردار تھے، اس کے بعد ایک اچھی سردار نکل کے آیا تھا، وہ غلام تھا اصل میں۔ تو جیسے ہی انہوں نے وہ سردار، وہ علمدار تھے، علمدار جو 7 علمدار جو آئے، تو ایک مرتبہ ان کی نگاہ مولا علی پر پڑی، ایک مرتبہ یہی قاسم ہے، قاسم نے کمر توڑنے والا، ہمارا بچپن جو کمر توڑ دی وہ یہی تو تھا، آج ہماری شمت نہیں ہے، کیونکہ عہد میں بھی ڈر گئے تھے وہ یہ تو قاسم ہے، اس نے جو بچپن میں ہماری کمر توڑ ڈالی تھی، یہاں ہمارا کیا شک کریں گے؟ یہ جنگ عہد میں ہوتا، یہ تو قاسم آ گیا ہے، قاسم سواد کے ساتھ ہے، یعنی کمر توڑنے والے۔
علی علیہ السلام کا ایک لقب ہے قاسم، یعنی کمر کو توڑنے والا. بچپن میں ان کی کمر توڑ دی تھی، اس لیے اس کا نام علی علیہ السلام کا نام ہی پڑ گیا یہ قاسم ہے، کمر توڑنے والا ہے. تو اب وہ یہ کہ یہ لوگ سب لوگ پیغمبر کی بات کہیں اس کی بجائے علی کا نام ہر جگہ، ہر قبیلے میں، ہر گھر میں پہنچ گیا کہ بھائی کون جو ہے مارنے والا. سب لوگ کہہ رہے ہیں، سارے بچے کہہ رہے ہیں ہمیں تو جو ہے علی نے مارا. کسی نے کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کا پیر ٹوٹ گیا، کسی کا آنکھ ٹوٹ گئی، کسی کا کمر ٹوٹ گئی، کسی کا جو ہے وہ شانہ اتر گیا، کچھ ہو گیا، عجیب و غریب ہو گیا. سب جو ہے شکایت کر علی کی ہے کہ علی نے ہمیں مارا ہے. تو وہ یہ کہ وہ بچپن سے یاد رکھے ہوئے تھے کہ جب یہ جوان ہوئے جنگ بدر و جنگ احد و جنگ خندق میں ہے، کہا یہ تو قاسم ہے جسے ہماری بچپن میں کمر توڑ ڈالی تھی، یہ تو وہی سامنے آ گیا ہے. جب ان کے علمدار سامنے آئے تو سب علمدار وہی تھے، بچپن میں مار کھا کے گئے چلی، آج کا آج پھر مار کھا کے جائیں گے. اس دفعہ تو غلطی ہو گئی تھی، اپنے جیسا سمجھا. آج تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو پہلوان بن گئے ہیں، علمدار بن گئے، آج تو ہم علی کو مزہ چکے. لیکن وہ سمجھے کہ وہ ہماری طرح علی بھی ایک پہلوان بن گیا ہوگا، چلو ہم بھی پہلوان ہیں، دیکھتے مقابلہ کرتے. پھر وہاں پر جو غلطی کی کہ علی کو اپنے جیسا سمجھا. وہ نہیں سمجھے کہ یہ شیر خدا ہے، اللہ کی طرف سے شیر بن کر کے آیا ہے. اس لیے جو ہے پھر جو ہے ساتھ کے ساتھ علمدار آئے مولا علی کے مقابلے میں، سب کو فنار کر دیا. ایک وحشی علمدار نکل کر کے بڑے غصے و جذبات کا مولا علی نے اس کے پر ایک بار کے وہ بھی تو تتر پتر ہو کے بھاگنے لگی فوجیں. جب جو ہے 8 ان کے علمدار کو مولا علی نے شہید کر دیا، مولا علی نے جو واطل جہنم کر دیا، جس کے نتیجے کے اندر وہ سب کے سب جو تتر پتر ہو. وہ وہی واقعہ تھا جو بچپن میں انہوں نے جو ہے وہ کمر توڑنے والا واقعہ پیش. اب جو ہے جن کی کمر ٹوٹ گئی اور زخمی ہو گئے، کسی کا ہاتھ اتر گیا، کسی کے پیر ٹوٹ گیا، کسی کی آنکھ ٹوٹ گئی، کسی کا چہرہ بگڑ گیا، اور جو ہے کسی کی کمر ٹوٹ گئی، کسی کو جو ہے وہ ہڈی ٹوٹ گئی. تو اب جو ہے 2-4 بچوں کو اس طریقے سے جو ہے مولا علی نے گٹھلیوں کے ذریعے سے مارا تو سب کے سب بچے بھاگے. تو بھائی ہماری بھی شبت آئے گی، ایسے بھاگے تم دبا کے. جو ہے 2-4 کو پڑتی ہے نا تو تم دبا کے بھاگے، اور لشکر جو ہے بچوں کو بھاگ گیا. دعوت ذوالعشیرہ میں بھی مولا علی کی ولایت کے صریح طور پر اعلان کیا، اور غدیر میں بھی صریح اعلان. آئیے اب ابھی تک ہم تمہید آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، اصل نقطے کی طرف اب اصل نقطے پر اگر توجہ کریں گے تو آپ کو تقریر کا لطف آ جائے. وہ اصل مطلب یہ ہے کہ عید غدیر کو سب سے بڑی عید مانا گیا ہے. عید الاکبر کا نام دیا ہے، عید فطر، عید الاضحیٰ، پھر بھی چھوٹی. اچھا، عید کا لفظ عود سے نکلا، عربی زبان عود سے نکلا. عود کا مطلب ہے پلٹ پلٹ کر ایک چیز کا آنا. لیکن عید کا دن پلٹ پلٹ کے ہر سال واپس آیا کرتا ہے، اس لیے عید کو عید کہتے ہیں. لیکن اتنا مطلب تو کافی نہیں ہے، وہ تو سال کا ہر دن پلٹ پلٹ کر کے آتا ہے. عید پلٹ کر آتا ہے تو کون سا بڑا کام ہو، تو کوئی کام نہیں ہوا ہے. یہ معنی خالی کفایت نہیں کرتا ہے کہ پلٹ پلٹ کر کے آنا. کتابوں میں اتنی حد تک لکھا، گہرائی بڑی مشکل ہے سمجھنا، اسی گہرائی کی طرف آپ کو لے جانا ہے کہ پلٹ پلٹ کر آنا تو ٹھیک ہے عید کے اندر، لیکن یہ پلٹ پلٹ کر کے آنا تو باقی سال کے دوسرا ایام میں بھی پلٹ پلٹ کر کے آنا، تو پھر عید کا کیا کمال ہو گیا؟ عید کی جو خوشی ہے کیا کمال ہو گیا؟ عید کی خوشی کا کمال یہ عید کی خوشی کا کمال یہ جو ابھی ہم آپ کے سامنے، عید کی خوشی کا کمال یہ کہ انسان روزوں کے اندر 30 دن تک اللہ کی بارگاہ میں زحمت کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں روزوں کے اندر تقرب اختیار کرتا ہے.
تو روزے اگر صحیح معنی میں کسی نے رکھے ہیں تو اس کے نتیجے میں انسان معصوم بن جاتا ہے. معصوم بچہ جو ہے، کل مولود یولد علی الاسلام، ہر مولود فطرت اسلام پر پیدا ہوا کرتا ہے، اس طرح سے بچے کی طرح معصوم بن جاتا ہے. یعنی عید الفطر سے پہلے جو روزے رکھے جاتے ہیں، اگر صحیح روزے رکھے گئے ہیں تو اس کے نتیجے میں انسان معصوم بن جاتا ہے. عید کا مطلب ہے کہ معصومیت پلٹ پلٹ کے آ رہی ہو، تو یہ انسان کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. معصومیت پلٹ پلٹ کے معصوم بن جاتا ہے. اس لیے جو ہے عید کو عید کہا ہے کہ انسان کو معصومیت کا عہدہ مل جائے، اس سے بڑھ کر انسان کیا اور کیا خوش قسمتی ہے. یہ اس لیے عید کو عید کہا جاتا ہے. اسی طرح حج کے موقع پر انسان قربانیاں دیتا ہے. حج کے عبادات بہت مشکل عبادات ہے، خاص طور پر جو ہے بکرے کو ذبح کرنا مینا کے اندر بہت مشکل کام ہے. اور بڑی جو ہے انسان بکرے کو ذبح کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ پروردگارا، تیری خاطر ہم نے بکرا ذبح کر دیا، اگر تیری خاطر جان دینے کی بھی ضرورت پڑے گی، اولاد دینے کی بھی ضرورت پڑے، ہم تیری راہ میں ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہیں. یہ جو ہے علامت ہوا کر بکرے کو ذبح. تو یہ اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا جو جذبہ اس کے ساتھ حج کی عبادت انجام دیتا ہے، اور حج کی عبادت کے انجام دینے کے نتیجے عید آتی ہے. یعنی عید کا مطلب ہے پلٹ پلٹ کے عید آ رہی، یعنی پلٹ پلٹ کے حج کے موقع پر بھی انسان معصوم ہو جاتا ہے، جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہو کر کے آیا. تو یہ معصوم ہونا پلٹ پلٹ کر کے عید فطر میں بھی آتا ہے اور عید قربان میں بھی آیا. اس لیے عید کو عید کہا جاتا ہے. یعنی انسان کے لیے اس سے زیادہ اور کیا خوش قسمتی کہ انسان عید کے دن معصوم بن جایا کرتا ہے. اسی میں تو نقطہ رکھا ہوا ہے کہ اس کا مطلب عید صرف ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صحیح روزے رکھے، ان لوگوں نے جنہوں نے صحیح طرح حج انجام دیا، قربانی دی، ان کے لیے عید ہے. جو سارا رمضان شرابیں پیتا رہا، جو سارا رمضان جو ہے نمازیں قضا کرتا رہا، جو سارا رمضان روزے کی اہانت کرتا رہا، جو سارا رمضان جو ہے عبادتوں کی توہین کرتا رہا، شبۂ قدر جو ہے اس کو بھی کوئی اہمیت نہیں، تو کیا اس کے لیے عید ہے؟ اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو اس کے لیے کہاں عید ہے؟ لیکن آپ دیکھیں گے ایسے ہی لوگ سب سے پہلے عید کی نماز میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. سال بھر نماز نہیں پڑھیں لیکن جا کر کے نماز عید، جبکہ ان کی تو عید ہے ہی نہیں. یعنی عید تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے محنت کر کے روزے صحیح رکھے، ان کے لیے عید ہوا کرتی ہے. باقی لوگوں کے لیے کون سی عید ہے؟ جس نے کوئی کام ہی نہیں کیا ہے تو اس کے لیے کون سی عید ہے؟ عید ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جنہوں نے کام کیا ہے، جنہوں نے محنت کی، اللہ کی بارگاہ میں تقرب اختیار کیا، ان کے لیے عید ہوا کرتی. باقی لوگوں کے لیے تو کوئی عید تھوڑی کوئی نہیں. عزیزو، بس پتہ چلتا ہے جو راہ خدا میں کام کرے گا اس کے لیے عید ہے. جو اللہ کے احکام کی نافرمانی کرے اس کے لیے کون سی عید؟ عید غدیر کے سلسلے میں وہ سب سے بڑی عید ہے. اس میں تو کتنی بڑی خوشخبری مل رہی ہوگی جب اتنی چھوٹی چھوٹی عیدوں میں انسان معصوم بن جاتا ہے. عید غدیر میں کیا ہوتا ہوگا؟ سوچیے کہ کتنی عظمت مل رہی ہوگی. اور اسی لیے کہا گا کہ اگر کوئی عید غدیر دن کسی کو روزہ افطار کروائے تو ایسا جیسے 70 انبیاء کو افطار کروایا. وَأَنَا مِنْهُ، اور میں پیغمبر اسلام بھی انہی میں شامل ہوں. ایک افطار کا چاہے کھجور کے ذریعے سے افطار کروائے اتنا ثواب آ گیا. اور بعض روایات پہ لکھا ساری زندگی کی عبادت کا ثواب. بعض روایت میں لکھا 70 سال کی عبادت کا ثواب. بعض روایت میں لکھا گیا کہ انسان جتنے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں. عید غدیر کو اگر سنبھل کے انسان روزہ رکھے تو اتنا عظیم ثواب، اتنا عظیم ثواب کہ زندگی بھر کی عبادت، زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جایا کرتے ہیں. آپ سوچیں کہ کتنا 70 انبیاء کو خالی کھلانے کا جو ثواب مل جایا کرتا ہے. اتنا عظیم کوئی خامخواہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بڑا رمز چھپا ہوا ہے. اور رمز بھی آپ کو آج بتانا ہے کہ رمز کیا چھپا ہوا ہے.
ہم اس کو بتانے سے پہلے دو فقہی چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی سنتے چلے. ایک فقہی مسئلہ یہ کہ جب لوگ مستحب روزہ رکھتے ہیں تو اس وقت جو ہے پہلے سے ہی پلان بنا لیتے کہ بھائی میں روزہ رکھوں گا کل تم میرا روزہ کھلوا دینا. تو کیا مزہ آئے گا کہ روزہ بھی کھل جائے گا, بہترین جو ہے زیادہ ثواب بھی مل جائے گا. کتنا مزہ آئے گا. جو ہے ایسی پلاننگ کرتے ڈبل ڈبل جو ہے ثواب لینے کے لیے, اور جو ہے پہلے سے پلاننگ کی کہ تم میرا روزہ کھلوا دینا میں تمہارا روزہ کھلوا دوں گا, دونوں مزے سے کھانا کھائیں گے, مزہ آ جائے گا. اتنا اچھا جو کام ہو جائے گا کہ ڈبل ثواب بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ جو ہے بڑی افطار کی مزے بھی آئے گے. یہ عید غدیر میں بھی یہ ہوتا ہے, اور بہت سو کے روزے اس کی وجہ سے ضائع ہو گئے ہیں. ثواب اتنے عظیم عظیم ثواب جو زندگی بھر کی عبادت کا ثواب اور جو سارے گناہ معاف ہونے کے ثواب 70 انبیاء کو کھلانے کے ثواب سب ضائع ہو جاتا ہے اگر وہ صحیح طریقے سے افطار نہیں کروایا گیا. ابھی جو ہے میں اتفاق سے کتاب نہیں لے کر آیا, کتاب لے کر آیا تھا آغا سیستانی کا فتویٰ پڑھ کے آپ کو سناتا تو آپ کو اور زیادہ معلوم. اسی مسئلے میں انہوں نے ایک فتویٰ دیا ہے, وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. اصل میں وہ تو آج سیستانی فرماتے کہ اس طرح کسی کو پہلے سے پلاننگ کر کے کھلا دینا, یا جو ہے اگر چولی اور رضویہ کا رہنے والا ہے تو پہلے سے پان کی پڑیا جو ہے بنا کے رکھنا کہ بھائی چلو یہ پان کھا لو اور جو افطار کر لو. یا کسی دعوت پہ بیٹھے ہوئے وہاں پر چائے آگے پیش کر دی کہ بھائی آپ چائے پی لو. وہاں تو چائے اور حلوے کی مثال تو خود آغا سیستانی نے وہاں پر پیش کیا کہ اس کے سامنے بھائی دعوت ہو رہی ہے, اس پہ سے اٹھا کے کبھی افطار کر لو. حلوہ کسی اور کا ہے اور ثواب خود لینا چاہ رہے ہیں, کسی دوسرے کے حلوے پر فاتحہ پڑھ رہے ہیں. ہوتا ہے نا عام طور پر جو آپ جائیں تو کہیں حلوہ کہ بھائی آپ نے روزہ رکھا, بسم اللہ یہ حلوہ کھا لیجیے, آپ جو ہے آپ کا روزہ ہم کھلوا رہے ہیں, چائے پی لیجیے. وہاں پر ایران میں قہوہ کا رواج ہے, قہوہ سامنے رکھ دیتے کہ قہوہ پی لیجیے. تو قہوہ بھی کسی اور کا ہے اور جو ہے روزہ ہمیں جو ہے کھلوانے کا ثواب مل جائے گا. اسی کو آغا سیستانی نے بتایا کہ یہ جو غلط ہو رہا ہے, روزہ اس طرح تھوڑی دور کھلتا ہے, یہ جو ہے اتنا سہل نہیں ہے. روزے کو کھلوانے کی کچھ مطالب ہے, کوئی اس کے اندر جو ہے کرائٹیریا ہے, کچھ معیار ہے اس کا ہے. ایسے تھوڑی روزہ کھلانا ہے. روزہ کھلوانے کے لیے پراپر دعوت ہونا چاہیے. پراپر جو ہے اس کو گھر پر آنے کی دعوت دے کہ آپ میرے یہاں پر تشریف لائیں گے, میں آپ کے لیے خصوصی طور پر دعوت رکھ رہا ہوں. یہ نہیں کہ کسی جو ہے دعوت میں بیٹھے ہوئے حلوہ پیش کر دیا, اس کے اندر چائے پیش کر دی, پان پیش کر دیا, سگریٹ پیش کر دی, یہ نہیں چلتا ہے نا. جب پہلے سے پلاننگ رکھے کہ بھائی میں گھر سے نکلوں گا تم میرا روزہ کھلوانا, میں تمہارا روزہ کھلوانا. کتنے مزے کی بات کی, دونوں کو جو ہے روزہ کھلوانے کا ثواب بھی مل جائے گا اور ساتھ ساتھ جو ہم پان وان بھی کھا لیں گے آرام سے, جو ہے تفریح بھی کر لیں گے. اس طرح روزہ نہیں کھلتا ہے نا. روزہ کھلنے کے لیے سیریسلی دعوت دی ہو, پراپر طریقے سے اس کو دعوت دی گئی کہ آپ میرے گھر پر تشریف لائیے گا, میں نے سارا انتظام کیا ہوا, آپ ہمارے گھر پر تشریف لائیے گا. تو آپ کو دعوت دیتے ہیں ہم کہ روزہ ہمارے وہاں پر کھول دیجیے. تو پراپر دعوت دیجیے. اس پراپر دعوت کو سیستانی بڑا اجاگر کرتے کہتے ہیں کہ سیریسلی دعوت دی گئی, بڑی سنجیدگی سے اس کو دعوت دی گئی. الگ سے یعنی وہ جو راستے میں چلتے پھرتے جو پان کی یا سگریٹ پیش کر دیا, قہوہ پیش کر دیا, چائے پیش کر دیا, حلوہ پیش کر دیا, یہ نہیں چلے گا. بلکہ باقاعدہ پراپر اس کو دعوت دی گئی, بالکل سیریس طریقے سے سنجیدہ طریقے سے دعوت دی گئی, اور واقعاً اس کو دی گئی. تو وہاں پر مومن کا دل نہ ٹوٹے. شریعت نے مومن کے دل کی اتنی احترام اور اتنا وقار برقرار رکھا ہوا ہے کہ مومن کے دل کو نہ ٹوٹنے کے سے روزہ بھی آپ اپنا افطار کر لیں. روزے کا بھی ثواب ملے گا, افطار کرنے کا بھی ثواب, ڈبل ثواب. لیکن وہ باقاعدہ پراپر, یعنی دوسرے الفاظ میں ہم اپنے الفاظ میں کریں, ایسے جاہلانہ الفاظ جو ہے وہ سنیے کہ باقاعدہ اپنی جیب سے خرچ کرے, دوسروں کے مال کے اوپر جو ہے وہ ایسا نہیں کروایا نا, اپنی جیب سے خرچ کر کے گھر پر دعوت دے, اس کے بعد باقاعدہ دعوت, اپنا جیب ڈھیلا کرے.
خالی دوسرے کی جیب پر جو ہے دعوت دیتا پڑ رہا ہے، یہ نہیں چلے گا نا. اپنی جیب جو ہے خالی کرے، سیدھے طریقے سے سارا انتظام کرے دعوت کا، سیریسلی پراپر طریقے سے. یہ ہے اصل میں وہ روزہ کھلوانا. صحیح کہ جو ہے قیمت. تو ایک تو یہ مسئلہ جو ہے، اور ایک مسئلہ عید غدیر کا تذکرہ آگے تو اس کے ذکر میں. دوسرا جو مسئلہ جو ہے، دو بارش کے مسئلے، یہ جو ہے بہت لوگ پوچھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے بڑا پرابلم پیش ہو. بارش کی چھینٹیں اڑ جائے اور ہم باہر نکلتے ہیں، اس وقت جو ہے وہ چھینٹوں جو کپڑے پر لگ گئی ہے تو وہ پاک ہے یا نجس، یہ بڑا مسئلہ بنتا ہے. لوگ جو ہے وہ گٹر کے پانی سے بھی آتے ہیں تو مسجد میں چلے جاتے ہیں اور جو ہے سمجھتے ہیں پاک. ایسا نہیں ہے. وہاں پر دو قسم کی چیزیں ہیں. نمبر ایک، کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ بارش کا پانی گٹر کے پانی سے یا کوئی اور نجاست والے پانی سے مل گیا ہے، تو پھر تو وہ نجس ہو چکا ہے. نجس ہو چکا ہے تو اس کو ہم پاک نہیں مان سکتے. اس لیے اس حالت میں اسی کپڑے میں پھر نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اس کو جوتے چپل کو پاک کرنا ہے، کپڑے کو پاک کرنا ہے، بدن کو پاک کر کے نماز پڑھنا ہے. جہاں پر یقین ہے کہ گٹر کے ساتھ یا نجاست کے ساتھ ہو گئے، بارش کا پانی مل گیا، وہاں اپنے آپ کو نجس سمجھنا ہے. کپڑے بھی پاک کرنا ہے، بدن بھی پاک کرنا ہے، جوتے بھی پاک کرنا ہے، اور ساری چیزیں پاک کر کے پھر نماز پڑھنا ہے. مجھے یقین ہے کہ گٹر کے پانی سے ملا ہوا ہے. اور ایسی صورت کے اندر جو ہے انسان کو بچنا ہے. لیکن ضمناً ایک اہم فقہی یہاں پر استثناء ہے کہ گٹر کا پانی بھی چل رہا ہو بارش کے پانی کے ساتھ ساتھ، اس میں بھی بعض اوقات نجس نہیں ہوتا. کب؟ جب بارش چل رہی ہے. بارش چل رہی ہے اور گٹر کے پانی میں بھی آپ جا رہے ہیں، پھر بھی نجس نہیں ہوگا، بشرط اس کے کہ آپ کے کپڑے پر فضلات ہی نہ لگ جائیں. عین نجاست نہیں لگے تو آپ جو ہے پاک سمجھا. اگر بارش چل رہی ہے، پانی والا نجس ہوا کرتا ہے، لیکن بارش چل رہی ہے تو گویا کہ ایک جاری پانی سے متصل ہے وہ پانی، اور اس کے بعد جو ہے کوئی اس کے اندر نجاست کے ذرات بھی ہمارے کپڑے و بدن کے ساتھ نہیں لگ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب تک پاک مانا جائے گا، چاہے مضاف پانی ہی کیوں نہ ہو، چاہے گٹر سے ملا ہوا پانی ہی کیوں نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ بارش چل رہی ہے اور کوئی نجاست کے آثار موجود نہیں، نہ فضلات لگے نہ اس کے ذرات لگے، تو یہ پاک پاک مانا جائے گا. اگر بارش چل رہی ہے تو بارش چلنے کا ایک فائدہ یہ کہ گندے پانی میں بھی انسان پاک رہتا ہے. بارش چل رہی ہے تو بارش رک گئی ہے تو پھر جو ہے دیکھیں گے گٹر کا پانی ہے تو نجس ہو، ورنہ جو ہے پاک. دوسری صورت حال یہ کہ ہم ایسے علاقے سے گزر رہے ہیں جہاں پر گٹر کا پانی نہیں ہے، جیسے مدرسے کے اندر گٹر کا پانی نہیں ہے، یہاں پر جو ہے صاف پانی بارش کا، اور اس کی چھینٹیں اڑ جاتی ہے. آدمی شک کرتا ہے کہ پتہ نہیں نجس ہوا یا نہیں ہوا، تو شک کی پرواہ نہیں کریں گے، اپنے کپڑے کو پاک سمجھیں، اپنے کپڑے کو پاک سمجھیں. شک میں اپنے کپڑے و بدن کو پاک قرار دیا جائے، جوتیوں کو بھی پاک قرار دیا جائے. اس کے نتیجے کے اندر جو ہے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بہت زیادہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں. شریعت نے طہارت کے مسئلے میں بہت زیادہ چھوٹ دی ہے. آخوئی کا ایک جملہ ہے، اسیسہ نہیں کہ وہ ایک جملہ ہے، لیکن آخوئی کا جملہ اور زیادہ طاقتور ہے. اس لیے آخوئی کا جملہ سنیں. آخوئی یہ فرماتے ہیں کہ آپ کو 99% پتا ہے کہ نجس ہوگا، صرف 1% آپ کو احتمال ہے کہ پاک ہوگا، تو آپ اس چیز کو پاک سمجھیں. 99% نجس ہونے کا امکان، 1% پاک ہونے کا امکان ہے تو اس کو پاک سمجھیں. لیکن کتنی زیادہ چھوٹ ہے طہارت کے مسئلے، نجاست طہارت. جب تک کہ 100% نہیں ہوتا آپ اس کو نجس سمجھے نہیں، آپ سمجھے کہ انشاءاللہ پاک ہو. اس کی وجہ سے کافی چھوٹ ہے. اور آغاز سیستانی جو ہے اس میں تھوڑا سا رد بدل کرتے ہیں، اس کے اندر لفظ جو ہے پہلے بیان کر لیں. آخوئی کہتے ہیں کہ جب تک یقین 100% نہ ہو جائے تب تک آپ اپنے کپڑے بدن کو نجس نہ سمجھیں، پاک سمجھیں. یعنی 99% بھی آپ کو نجس لگ رہا ہے، پھر بھی 1% بھی احتمال ہے کہ پاک ہوگا، پاک سمجھیں. اس کی مثال میں پیش کرتا ہوں تو ذرا ڈر ڈر کے پیش کرتا ہوں، کیونکہ لوگوں کو ہضم ہی نہیں ہوتی یہ مثال. تو
کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن ہے ایسا۔ دو مثالیں پیش کر رہا ہوں، دونوں مثالیں ایسی ہیں۔ پہلی مثال جو ہے ٹوائلٹ کی ہے۔ ٹوائلٹ کے کنڈے میں آدمی کو 99% اطمینان ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ نجس ہوگا، شاید 1% ہوتا ہے کہ شاید بھی کسی نے پاک کر دیا اس کو جو دھو لیا ہو، تو پھر بھی آپ ٹوائلٹ کے کنڈے کو پاک سمجھے، جبکہ 99% احتمال ہے کہ نجس ہو گیا ہو۔ اب یہ بات ہے عام لوگوں کو ہضم ہونے والی نہیں ہے، لیکن شریعت کا مسئلہ ایسی، شریعت کا قانون ہوتا ہے، شریعت کا قانون ایسا، اتنی آسانی دی گئی طہارت کے مسئلے میں، یہ کوئی کا نظر ہے۔ لیکن آغاز سیستانی کہتے نہیں، اطمینان تک۔ اطمینان کس کو کہتے ہیں؟ پہلے تو اطمینان کی تعریف کو ملاحظہ فرمائیں۔ کہتے اطمینان اس چیز کا نام ہے کہ 90% کو کہتے ہیں اطمینان، 90% اور اس سے اوپر والے حصے کا نام ہے اطمینان، 90 سے لے کر 99 تک اطمینان۔ ہم ایک دن آیت اللہ العظمیٰ آغائے محمد علی عراقی ان کے پاس گئے، اور ہم نے ان سے بالکل آخر عمر میں سوال کیا کہ آپ بتائیے کہ اطمینان میں کتنی پرسنٹیج ہے؟ تو انہوں نے پلٹ کر کہا، اگرچہ کہ ان کی زبان ہم تو نہیں سمجھ سکے، ان کے بیٹے نے بتایا کہ اطمینان کا معیار آغا صاحب یہ بتا رہے، اور آغائے محمد علی عراقی جو مرجے گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمیں اطمینان ہے کہ یہ چھت نہیں گرے گی، اگرچہ کہ یقین 100% نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی بم فٹ کیا گیا تو گر سکتی ہے، ہو سکتا ہے مسالہ کمزور ہو تو گر سکتا ہے، احتمال عقلائی تو ہے، لیکن پھر بھی اطمینان ہے کہ چھت نہیں گرے گی، اسی لیے تو ہم یہاں بیٹھے، ورنہ سب کے سب بھاگ جاتے تھے۔ یہ مثال آغا عراقی کی مثال ہے۔ ہم نے اس کو سوال کیا آغا وحید خراسانی سے، وہ ہمارے استاد بھی تھے، اور روزانہ ان سے درس میں ملاقات ہوتی تھی، ان سے جو ہے بیٹھے بیٹھے ملاقات ہوگی، اور جو ہے پوچھا ہم نے کہ اطمینان کی پرسنٹیج کتنی؟ تو انہوں نے کہا یقین عرفی، یعنی عرف میں جو لوگ یقین کر لیا کرتے، آپ کو یقین ہے کہ چھت نہیں گرے گی، اسی لیے تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو دے یقین عرفی۔ یقین عقلی نہیں ہے، عقل تو احتمال دیتا ہے کہ بم رکھا ہوا تو گر سکتا ہے، مسالہ کمزور ہو تو گر سکتا ہے، یقین عقلی نہیں ہے، لیکن یقین عرفی کے عام لوگ اس کو یقینی سمجھتے ہیں کہ جو ہے چھت نہیں گرنے والی، تو یہاں پر جو ہے یقین عرفی ہے تو کفایت کرتا ہے۔ اطمینان کی تعریف وحید قرآن کا یقین عرفی کفایت کرتا ہے۔ تو آغا سیستانی کا نظریہ طہارت و نجاست میں یہ ہے کہ وہ 90% تک جو ہے آپ کو احتمال ہے کہ ایک چیز نجس ہو گئی ہے، اور 10% صرف آپ کو امکان ہے کہ پاک ہوگی، تو آپ اس 10% کو ترجیح دیں، 10% کو ترجیح دے کر آپ اپنی چیز کو پاک ہی سمجھیں۔ آغا خوئی تو کہتے 1%، آغا سیستانی کے 10%، تھوڑا سا فرق ہے، اس لیے کہ آغا خوئی یقین کا لفظ لے کر آتے ہیں، اور آغا سیستانی اطمینان کا لفظ لے کر آتے ہیں۔ جب تک اطمینان ہے تب تک جو ہے آپ اطمینان ہونے کے باوجود، آپ اطمینان جب ہو جاتا ہے تو اطمینان سے کم والی پوزیشن میں آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو نجس 89% جو ہے نجس ہونے کا امکان ہے، 11% یا 10% جو ہے پاک ہونے کا امکان ہے، تو آپ اپنے آپ کو پاک سمجھیں۔ یہ آغا سیستانی کا نظریہ۔ تو آپ جب بارش میں نکلتے ہیں تو جب تک کہ آپ کو آغائے خوئی کے نزدیک 1% بھی پاک ہونے کا امکان ہے، یہاں سے گزر رہے ہیں 1% بھی پاک ہونے کا امکان ہے، آپ جو ہے اپنی چھینٹیں اڑتی اس کو پاک ہی سمجھیں۔ آج سیستانی کہتے نہیں، آپ کو 11% یا 10% بھی جو ہے امکان ہے پاک ہونے کا، تو اس کو پاک سمجھے، جب تک کہ اطمینان بے نجاست نہ آ جائے۔ دونوں میں تھوڑا سا اتنا سا فرق ہے۔ باقی جو ہے آپ جو ہے یہاں پر سے گزر رہے ہیں، کوئی گٹر بھی نہیں بہ رہے، آپ کو جو ہے کوئی اطمینان پیدا نہیں ہوتا ہے کہ بھائی کوئی گٹر کی لائن بھی نہیں ملے، انشاءاللہ پاک ہوگا،
تو آپ شک کے عالم میں یہاں سے گزرنے والے بارش کے پانی کو پاک سمجھیں، چاہے بارش رک بھی چکی ہو تو بھی اپنے چھینٹے جو اڑ رہے ہیں اس کو پاک سمجھیں گے۔ ہاں گٹر والا مسئلہ تھوڑا سا وہ ہے کہ جس میں نجاست ہوتی ہے، بارش رک چکی ہے اور آپ کو اطمینان و یقین ہے کہ نہیں یہ پانی جو ہے نجاست والا پانی ہے، تو پھر جو ہے وہ کپڑے اور بدن اور جو ہے جوتیاں نجس ہو جائیں گے، اس کو پاک کر کے نماز پڑھیں گے۔ ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد۔ تو بات چل رہی تھی غدیر کی، غدیر کے سلسلے میں جب گفتگو ہو رہی تھی، دو مسئلے خود بخود درمیان میں آ گئے کہ جو ہم نے کہا مسئلہ شرعی بھی جو ہے آ جائے اور غدیر کی حقیقت بھی آ جائے۔ اب ہم جو ہے اپنے اختتامی بیان کی طرف جا رہے ہیں، ذرا سی توجہ کریں گے کہ غدیر عید اکبر کا کیا مطلب ہے۔ عام عید جو ہے اس میں تو انسان معصوم بن جاتا ہے، غدیر میں کیا ہوتا ہے؟ معصوم بنتا اس سے کچھ اور زیادہ ملتا ہے، یہ جو ہے بتانا ہے کہ اس میں کیا ملتا ہے، یہ کون سا تحفہ ملتا ہے وہاں پر، یہی اس گہرائی کی طرف آپ کے ذہنوں کو لے جانا ہے۔ چنانچہ پہلے تو آپ کو سمجھنا ہے کہ ولایت کا مطلب کیا ہے، کہ علی ہمارے ولی ہے، علی ہمارے حاکم ہیں، علی ہمارے سرپرست ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم علی کے سامنے غلام ہیں، غلام ہیں، تب تو وہ ہمارے مولا ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو علی کا غلام بنایا تو سمجھ لیں علی ہمارے مولا ہے، ورنہ ہم کوئی علی کو مولا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ غلام بن کر کے چلنا ہے، تب جا کر کے آپ کو خوشخبری غدیر کی ملے گی۔ جب یہ آئے ولایت نازل ہوئی تو اس وقت کہ جب جو ہے علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا تو پھر آیت نازل ہوئی یائس الذین کفروا عن دینکم۔ آج علی کی ولایت کے نتیجے کافر مایوس ہو گئے، اس لیے کہ ولایت کا اعلان اتنا بڑا اعلان تھا کہ اب تک کافروں کو امید تھی، لیکن علی کی ولایت کے بعد امید ہی ختم ہو گئی۔ اتنا بڑا تحفہ ہے یعنی غدیر کی عید، اتنا بڑا تحفہ ہے کہ کافر مایوس ہو گئے اصلا کہ بھئی اب کوئی ہمارا چارہ نہیں ہے، اب ہم جو ہے لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتے، لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ اتنی بڑی جو ہے عید غدیر میں ہمیں خوشی ملتی ہے کہ کافروں کو مایوس کر دیتا ہے۔ اگر آپ ولایت علی کے تحت غلام بن کر کے چلے تو شیطان بھی آپ سے مایوس ہو جائے گا، کہے گا یہ ہمارے قابو میں آنے والا بندہ ہے۔ تو آپ سوچیے کہ یہ کتنی بڑی خوشخبری کہ شیطان اور کافروں کو آپ مایوس کر دیں اگر ولایت علی کے تحت چلیں، اپنے آپ کو علی کا حقیقی غلام بنا کر کے چلیں۔ دیکھیں کتنی عظمت ہے۔ یہ عام عید تو کجا، آپ غلام بن گئے تو گویا کہ آپ نے اپنی اتنی عظمت پیدا کر کہ شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا، کوئی جو ہے کافر جو آپ کو مایوس کر، کافر مایوس ہو کر کے رہ جائے گا، کافر بھی قریب نہیں آئے گا، اور نہ جو ہے کوئی شیطان آپ کے قریب آئے گا۔ آپ کو غلام بن کر کے چلنا ہے۔ ولایت علی میں اتنی عظمت ہے کہ اگر کوئی ولایت علی کے تحت چلتا ہے، غلام بن کے چلتا ہے، تو اس کی اتنی عظمت ہے کہ کافر بھی مایوس ہوگا، شیطان بھی آپ سے مایوس ہوئے گا، آپ جو ہے مولا کے حقیقی غلام بن جائیں۔ یہ عید غدیر کا اصل پیغام ہے۔ آپ سوچیں یہ معصومیت سے بڑھ کر ہے کہ انسان علی کا غلام بن جائے اور شیطان کو مایوس کر دے، یعنی شیطان ایک لمحے کے لیے قریب نہیں آئے، پوری زندگی آپ جو ہے وہ مولا کی اطاعت و مولائیت میں اور جو ہے انسان اپنی غلامی میں گزارے گا تو شیطان قریب ہی نہیں آئے گا کہ وہ دوبارہ گناہ معاف ہونے کا سوال ہو۔ اتنا جو ہے انسان علی میں ڈوب جاتا ہے۔ غدیر کا پیغام کہ علی میں ڈوب جاؤ اور اپنے آپ کو غلام بنانے کی کوشش، تو پھر تو آپ کے پاس علی کی ولایت موجود ہے۔ عزیزو، مولا علی نے اتنا عظیم پیغام دیا، اور ولایت کا سلسلہ ہی یہ تھا کہ لوگوں کو گمراہی سے بچائے۔ اہل بیت علیہ السلام نے گمراہی سے بچانے کے لیے کیا کیا کام انجام نہیں دیے کہ کسی طرح اس امت کی کشتی کو کنارے پر لگا، اس امت کی کشتی کو جو ہے کسی طرح راہ نجات کرا۔ لیکن جس کو کشتی نجات قرار دیا گیا تھا، اسی پر ان امت نے آ کر ایسا حملہ کیا کہ تاریخ میں کبھی ایسا حملہ کسی اور نہ نبی پر ہوا نہ کسی ولی پر ہوا۔
منہال کوفی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حج کے لیے گیا، حج پر پہنچا تو ایک مرتبہ حج پر پہنچنے کے بعد مولا سید سجاد علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ ایک مرتبہ مولا سید سجاد خوشخبری سنائی کہ مولا آپ کو مبارک ہو کہ کوفہ میں مختار آیا ہوا اور قاتلین حسین سے ایک ایک کر کے بدلہ لے رہا۔ ایک مرتبہ مولا سید سجاد کی زبان سے نکلا کہ کیا حرملہ پکڑا ہے؟ حرملہ کا نام بے اختیار جو مولا سید سجاد کی زبان پر آیا، کسی اور کا زبان پر نام نہیں آیا، حرملہ کا نام بے اختیار آیا۔ ایک مرتبہ منہال کوفی نے کہا کہ مولا ایک ایک کر کے قاتلین حسین پکڑے تو جا رہے، ان کو سزا مل رہی، لیکن حرملہ جب سے میں کوفہ سے نکلا تھا اس وقت تک تو کوئی خبر نہیں آتی کہ ان کو پکڑا گیا۔ ایک مرتبہ مولا سید سجاد نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، اللہم حرقہ فی الدنیا کما حرقتہ فی الآخرہ، پروردگارا حرملہ کو اس دنیا میں آتش جہنم کا ایسا مزہ چکھا دے جو آخرت میں بھی جو آتش جہنم کا مزہ چکھے، دنیا ہی میں آتش جہنم کا مزہ چکھا۔ چنانچہ منہال کوفی کہتے ہیں کہ میں مولا سید سجاد سے رخصت ہو کے باہر آیا، اب مدینہ سے مولا کی ملاقات کرنے کے بعد کوفہ آیا۔ کوفہ میں آیا، جیسے ہی گھوڑے پہ بیٹھ کے کوفہ میں جا رہے تھے، گلی میں مختار سے سامنے ملاقات ہو گئی۔ مختار نے کہا اے منہال تمہیں جو ہے حج مبارک ہو، لیکن آؤ آج کناسہ کے میدان میں ایک بہت اہم آدمی پکڑا گیا۔ میں نے کہا کون پکڑا گیا؟ کہا آج حرملہ پکڑا گیا۔ جیسے ہی حرملہ کا نام سنا، ایک مرتبہ میری زبان سے نکلا سبحان اللہ۔ جیسے سبحان اللہ نکلا، مختار نے کہا کہ سبحان اللہ کہنا ویسے تو اچھا ہے، لیکن میں نے جیسے ہی حرملہ کا نام لیا آپ نے سبحان اللہ کا، یا آخر سبحان اللہ کیوں ایک دم اچانک سے نکلا؟ کہا اس لیے کہ میں مولا سید سجاد سے ملنے گیا تھا، تو اس وقت جو ہے میں نے کہا کہ مختار سارے قاتلین حسین سے بدلا رہے۔ مولا سید سجاد نے پوچھا کہ حرملہ پکڑا گیا؟ کہا نہیں ابھی تک پکڑا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مولا سید سجاد نے کہا اللہم حرقہ فی الدنیا کما حرقتہ فی الآخرہ، پروردگار آخرت کا عذاب جہنم اس کو دنیا ہی میں چکھا دے۔ بس یہ کہنا تھا کہ مختار گھوڑے سے اترا اور شکرانے کا سجدہ ادا کرتا اور کہتا ہے کہ پروردگار تیرا شکر کہ میں اپنے امام کی دعا کے قبول ہونے کا سبب بن گیا۔ چنانچہ مختار نے شکرانے کا سجدہ کیا، کناسہ کے میدان میں آئے۔ کناسہ کے میدان میں جہاں پر قاتلین حسین سے سوال کیا جاتا تھا، مختار کی دو خوبیاں تھی، تو قاتلین حسین سے بدلہ لے رہا تھا، دوسرا بہت ساری کربلا کی تاریخ مختار کی اسے محفوظ ہو گئی، اس لیے کہ مختار اس سے جو قاتل تھا اس سے پوچھتا تھا کہ اے ظالم تو بتا کہ تو نے کربلا میں کیا ظلم انجام دیا، جو بتاتا تھا اس کے ساتھ وہ خبر نگاروں کی رپورٹ جو ہے ٹیلی کرتا تھا، اور اس کے بعد جو تصدیق کرتا کہ صحیح بول رہا ہے یا نہیں بول رہا۔ اس طرح کربلا کی تاریخ بھی بہت ساری مختار کی سے محفوظ ہے۔ چنانچہ کناسہ کے میدان میں حرملہ سے پوچھا اے حرملہ تو بتا کہ تو نے کربلا میں کیا کہا؟ اس نے ایک مرتبہ کہا اب وہ سزا سے بچنے کے لیے کم سے کم چیزیں بتائے گا۔ کہا کہ میں نے کوئی کام انجام نہیں دیا، میں صبح سے لے کر شام تک اسی طرح بیٹھا رہا، اس لیے کہ عمر سعد نے مجھ سے کہا تھا اے حرملہ تو عرب کا مانا ہوا تیر انداز ہے، ہم تجھے زیادہ زحمت نہیں دیں گے۔ چنانچہ میں صبح سے لے کر عصر تک عصر عاشور تک اسی طرح بیٹھا رہا، مجھ سے کوئی کام نہیں لیا گیا، لیکن عصر عاشور میں 3 تیر چلائے، لیکن ہائے وہ تیر کیا غضب کے تیر۔ پہلا تیر اس وقت کہ جو مولا عباس مشکیز سکینہ لے کر کے پانی کے لیے نہر فرات پر گئے، جیسے ہی مولا عباس فرات کی طرف جا رہے تھے فوجیں کائی کی طرح چھٹنے لگی، مولا عباس کے لیے راستہ بنتا گیا۔ ایک مرتبہ نہر فرات میں پہنچے، مشکیز سکینہ کو لے کر کے ایک مرتبہ بھر کر کے واپس آ رہے تھے،
بڑی تیزی کے ساتھ گھوڑے کے دوڑاتے اور بڑے ولولے کے ساتھ مولا عباس گھوڑے کو دوڑا رہے کہ ایک مرتبہ جو ہے چاروں طرف سے حملہ ہو. ہمارے ساتھ نے کہا کہ ارے انہیں جو ہے جانے نہ دو، اگر جو ہے یہ پیاسے ہو کر بھی یہ اس طرح لڑ رہے تو اگر پانی پہنچ گیا تو کس طرح. ایک مرتبہ شدید حملہ ہوا، دائنا طرف سے وار ہوا، دائنا بازو کٹا، بائیں طرف سے وار ہوا، بائیں بازو کٹا، اور پھر جو ہے ایک مرتبہ تیروں پر تیر عباس کے بدن پر پڑتے جا رہے، لیکن عباس کے نہ ولولے میں کوئی کمی آ رہی ہے، نہ گھوڑے کی رفتار میں کوئی کمی آ رہی ہے. ایک مرتبہ عمر ساتھ گھبرا کر کے حرملہ کے پاس آیا، حرملہ ہم ہار رہے ہیں، حسین جیت رہے اس لیے کہ پیاسے ہو کر کے بھی اس طرح لڑے، اگر پانی پہنچ گیا تو کس طرح لڑے گے. ایک مرتبہ حرملہ کہتا کہ میں بھی خیمے سے نکل کر کے باہر آیا، عباس کے قریب آیا، اور آنے کے بعد دیکھا کہ عباس کیسا نوجوان ہے کہ اتنے تیروں پر تیر پڑ رہے، تیروں سے بدن بھر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود نہ گھوڑے کی رفتار میں کوئی کمی ہو رہی، نہ عباس کے ولولے میں کوئی کمی ہو رہی. ایک مرتبہ میں نے سوچا کہ اگر میں بھی 2-3 تیر مار دوں گا تو عباس کو کیا فرق پڑے گا، تیروں سے تو عباس کا بدن بھرتا ہی چلا جا رہا ہے. ایک مرتبہ میں نے سوچنا شروع کیا کہ ہائے عباس کی طاقت کا راز کیا ہے. یہ سوچتے ہی ایک مرتبہ مشکیز سکینہ میرے سامنے آ گئی اور تیر کو کمان میں جوڑ کر اب جو تیر چلایا، سنسناتا ہوا تیر چلا، ہائے مشکیز سکینہ کو چھید دیا. مشکیز سکینہ کا چھدنا تھا، ارے پانی بہہ گیا، عباس کی آس ٹوٹ گئی، عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ لیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نسلاً بعد نسل ایسی اولاد عطا فرما جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے سپاہی قرار پائے. پروردگارہ حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، مراجع اعظام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما. ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا سپاہی قرار دے دے، ان کے اعوان و انصار میں شامل کر کے جام شہادت نصیب فرما. ایک سورہ فاتحہ کی التماس.